دور دور تک پھیلے ہوئے سمندر میں کوئی ایسا مقام نظر نہیں آ رہا تھا کہ جہاں پر پہنچ کر ہم اپنی جانوں کو بچا سکیں۔ ہم اس وقت ایک لکڑی کے تختے پر سوار تھے اور صرف 2 لوگ تھے، میں تھی یا میرے ساتھ میرے والد صاحب تھے۔ ہم دونوں ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے جسے بحری بیڑا کہا جاتا ہے۔ اس بحری بیڑے کو حادثہ پیش آ گیا۔ تمام لوگوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے مختلف راستے اختیار کیے اور بیچ سمندر میں ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا۔ ہمیں وہاں پر نہ تو کوئی ایسی ایمرجنسی کے طور پر کوئی کشتی ملی کہ جس میں ہم لوگ بیٹھ کر کے اپنی جان بچا لیں، اور نہ ہی کوئی ایسی ٹیوب ملی کہ جس کے ذریعے سے ہم اس اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا لیں، اور نہ ہی ہمیں کوئی لائف جیکٹ ایسی وہاں پہ ملی کہ جس کے ذریعے سے ہم دونوں باپ بیٹی اپنی سیفٹی کر سکیں۔ ایک لکڑ کا تختہ تھا جو کہ وہاں پہ پڑا تھا۔ شاید افراتفری کے عالم میں میرے باپ کی نظر اس پر پڑی تھی تو میرے باپ نے اسے پانی میں ڈال دیا تھا، اور پھر ہم دونوں باپ بیٹی اس پانی کے اس لکڑی کے تختے پہ سوار ہو کر پانی میں داخل ہو گئے تھے۔ اس لکڑی کے تختے کی وجہ سے ہم دونوں تیر رہے تھے اور ڈوبے نہیں تھے، لیکن یہ تختہ ہمیں کہاں لے کر کے جا رہا تھا اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ اندازہ نہیں تھا۔ کافی دیر سے ہم لوگ اس لکڑ کے تختے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تھا کہ ہم لوگ محفوظ تھے، لیکن ہم لوگ کہاں جا رہے تھے اس بات کا ہمیں علم نہیں تھا، اور یہ لکڑی کا تختہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا تھا اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ میرا باپ جس کا نام مظہر اقبال ہے، اور میں پہلی بار ایک اس بحری بیڑے میں اس کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ ہم لوگوں نے یہاں سے بحری بیڑے کے ذریعے سے کچھ دور نہیں جانا تھا۔ یہ تو ایک شوقیہ سفر تھا جو کہ ہم دونوں باپ بیٹی کر رہے تھے، لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہمارا یہ شوقیہ سفر ہماری جان کو آ جائے گا۔ ہم کوئی بہت زیادہ شاہکار یا بہت زیادہ رچ فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم تو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ میں اپنے باپ کے ساتھ کراچی میں ایک چھوٹی سی کالونی میں رہتی ہوں، اور ہمارا جو گھر ہے وہ بھی ایک بوسیدہ سا گھر ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ ہم کرائے کے مکان میں نہیں رہ رہے۔ میرا باپ مچھلی پکڑنے کا کام کرتا ہے اور روزانہ سمندر پہ چلا جاتا ہے اور بہت سی مچھلی پکڑ کر کے لاتا ہے، اسے ہی بازار میں فروخت کرتا ہے، اور جب وہ مچھلی بک جاتی ہے تو ہم اسی کے آنے والے پیسوں کے ساتھ اپنا گزر بسر چلاتے ہیں۔ میں زیادہ تو پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن میرے باپ نے مجھے میٹرک تک تعلیم دلوائی ہے۔ میں اس وقت 24 سال کی ہوں اور میرا نام عائشہ ہے۔ میں آپ کو جو چیز آج بتانے جا رہی ہوں، یہ سفر ہمیں کہاں لے کر کے جائے گا اس چیز کا تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ میرا باپ اور میں دونوں ہی پریشان تھے، اور ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہم لوگ کس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا وہ لکڑی کا تختہ ہمیں لے کر کے ایک طرف کو جائے جا رہا تھا، اور یہ ہمارے لیے زندگی بھی ہو سکتی تھی اور موت بھی، کیونکہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ تھا، بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، اس لیے ہم نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ میرا باپ جو کہ ابھی اچھا خاصا صحت مند اور تندرست آدمی تھا، وہ بھی اس وقت انتہائی پریشان تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم دونوں باپ بیٹی کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ وہ لکڑی کا تختہ ایک طرف کو بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک امید کی کرن جو ہے وہ مجھے اور میرے باپ کو جاگی۔ ہم نے دور کچھ ایسی جگہ دیکھی کہ جیسے ہمیں لگا کہ سمندر کے بیچوں بیچ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جو شاید کوئی جزیرہ ہے جو کہ ہمیں سمندر کے بیچوں بیچ دکھائی دے رہا تھا۔ ہمیں ایسا لگا کہ یہ کوئی ایسا جزیرہ ہے کہ جہاں پر شاید ہم لوگ جو ہے وہ اب جا سکتے ہیں، اور وہاں سے ہم لوگ جزیرے پر اگر پہنچ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ مدد بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ کتنی دور نکل آئے ہیں اور یہ جزیرہ ہمیں کچھ فائدہ بھی دے گا یا نہیں، لیکن بہرحال ہمارا تختہ بھی اسی طرف بڑا چلا جا رہا تھا جس طرف وہ دور سے جزیرہ ہم دونوں باپ بیٹی کو نظر آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ جزیرہ نزدیک آتا جا رہا تھا، وہ مزید زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم لوگ وہاں پر دیکھ پا رہے تھے۔
हम दोनों ही देख पा रहे थे कि वो एक वसीअ व अरीज़ जज़ीरा था, एक बहुत बड़ा जज़ीरा जहाँ पर बहुत से दरख्त थे जो कि हमें दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि दरख्तों के अलावा वहाँ पर और बहुत सी ज़मीन भी है और बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जो शायद हमारे लिए रहने के काबिल हो सकती हैं या हम वहाँ पर जाकर के हम अपने आप को सँभाल सकते हैं। हाँ, अगर हम इस जज़ीरे पर चले जाएँ तो एक सूरत-ए-हाल हो सकती थी कि इस जज़ीरे पर पहुँचने के बाद यहाँ से गुज़रने वाला कोई जहाज़ जो कि किसी मुल्क को जा रहा हो या वापस हमें अपने घर, अपने शहर पाकिस्तान में कराची लेकर के जाए। कोई ऐसा जहाज़ जो कि यहाँ से गुज़रे तो हम उसके साथ अपनी मदद के लिए उसे पुकार सकते थे और उसमें बैठ कर के हम लोग वापस अपने घर को रवाना हो सकते थे। एक आसरा था, एक उम्मीद थी जो कि शायद मुझे और मेरे बाप को लग गई थी और हम लोग जो है वो उस जज़ीरे के नज़दीक से नज़दीक तर होते जा रहे थे। ख़ैर ये सफ़र भी कट गया और वो तख्ता जो हमारा लक्कड़ का तख्ता था उसने हमें वहाँ पर पहुँचा दिया जो कि बिल्कुल जज़ीरे के किनारे पर था। हम लोग फटाफट से तख्ते से उतरे और मेरे बाप ने उस लक्कड़ के तख्ते को, क्योंकि ये काफ़ी चौड़ा एक बड़ा तना था जो कि दरख्त का एक कटा हुआ तना था जो कि हमें आइंदा भी काम आ सकता था, इसको मेरे बाप ने घसीट करके ऊपर जज़ीरे पे कर लिया। जज़ीरे की जो जगह थी ये वाक़ई एक बहुत बड़ा एक ग्राउंड की तरह थी, काफ़ी सारे दरख्त भी थे और काफ़ी सारी जगह ऐसी भी थी कि जहाँ पर बैठा जा सकता था और घुमा फिरा जा सकता था। यानी ये एक ऐसी जगह थी कि जैसे कि ये एक बाग सा है और हम एक बाग में पहुँच आए हैं। बहरहाल उस लकड़ को जो जिस पर हम लोग बैठ कर के आए थे, हमने जज़ीरे के ऊपर खींच लिया था और ना सिर्फ़ कि खींचा था बल्कि उसे हमने एक दरख्त की आड़ में जो है वो छुपा भी दिया था ताकि वो आइंदा भी हमारे काम आ सके। अब हम दोनों बाप-बेटी इस जज़ीरे पर घूमने लगे। शायद हमें इस बात की तलाश थी कि हमें इस जज़ीरे पर कोई ऐसी जगह मिले कि जहाँ पर हम लोग जो है वो आराम कर सकें। जज़ीरे पर खाने-पीने के लिए कुछ मिल जाए, क्योंकि भूख और प्यास से दोनों का ही बुरा हाल था। इसी तरीके से हम उस जज़ीरे के ऊपर चलते आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जज़ीरा था कि वो ख़त्म होने पे नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था कि हम एक बहुत बड़े मोहल्ले में आ गए हैं या एक बहुत बड़े शहर में आ गए हैं। वो वाक़ई एक बहुत बड़ा शहर था जो कि उस जंगल की शक्ल में फैला हुआ था और दूर-दूर तक जो है वो कुछ ऐसी चट्टानें थीं जो कि पहाड़ी चट्टानें थीं जो कि इसी जज़ीरे के ऊपर दिखाई दे रही थीं। इन पहाड़ी चट्टानों के साथ ही साथ ऐसा माहौल था कि जैसे बाग और बागीचा है। फिर एक जगह पर पहुंचकर हम दोनों रुक गए, क्योंकि रुकने की वजह बड़ी ही वाज़ेह थी। यहाँ से पानी का चश्मा उबल रहा था। ये पत्थर थे और इन 2 पत्थरों से पानी निकल रहा था और ये पानी निकल कर के पूरे चश्मे में फैल रहा था और यहाँ पर जो पानी निकल रहा था उसने बाकायदा एक पूरे चश्मे की शक्ल अख्तियार कर ली थी और ये चश्मा जो है ये बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ पानी का लग रहा था। मैंने आगे बढ़ कर के अपने हाथों की हथेलियों में पानी लेकर के पानी उठाया, उससे अच्छी तरह से सूंघा, उसमें किसी किस्म की बदबू नहीं थी। मैंने ज़ुबान लगाकर देखी तो पानी इंतहाई मीठा और पीने के काबिल था, लिहाज़ा मैंने उस पानी को पी लिया। मेरी देखा-देखी मेरे वालिद साहब ने भी पानी को पी लिया और पानी पी कर के हम दोनों की जान में जान आई और हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोगों ने वाक़ई पानी पी कर के कोई बहुत बड़ा नेकी का काम किया है। इसी सूरत-ए-हाल में पानी पीने के बाद जब हमारे हवास कुछ ज़्यादा बेहतर हुए तो हम उस जज़ीरे पर आगे बढ़ने लगे और अब हमने उस जज़ीरे पर मौजूद दरख्तों को बड़े गौर से देखना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरा बाप जो है वो एक मछली का शिकारी था और बहुत सी चीज़ों के बारे में जो है वो जानता था। समंदर से उसका वास्ता पड़ता रहता था और वो शिकार भी करता रहता था। लिहाज़ा वो शिकार करने की गर्ज़ से काफ़ी दूर-दूर भी कभी-कभी चला जाता था। कभी-कभी तो ऐसा होता था कि मैं घर में अकेली 2-2 3-3 दिन तक उसका इंतज़ार करती रहती थी और जो घर में पड़ा होता था उसी को खा कर के गुज़ारा करती थी। तो वो 2-2 3-3 दिन बाद आया करता था। इसलिए वो इस माहौल का और यहाँ पर रहने का आदी था। उसे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की नहीं थी कि हम लोग वापस जा सकेंगे या नहीं। उसे उस वक़्त इस बात की फ़िक्र हो रही थी कि हम लोगों को खाने-पीने के लिए इस जज़ीरे पर क्या मिलेगा। लिहाज़ा तकरीबन 1 घंटा उस जज़ीरे के ऊपर घूमने के
بعد ہم لوگوں نے ایسے 10 سے 15 درخت تلاش کر لیے کہ جو میرے والد نے مجھے بتایا کہ یہ باقاعدہ کھانے کی چیزیں ہیں اور ان کو کھایا جا سکتا ہے۔ ایک دو چیزوں کو میں خود بھی پہچانتی تھی، وہ واقعی کھانے لائق چیزیں تھیں اور ان کو کھایا جا سکتا تھا۔ باقی کی چیزیں مجھے اپنے والد صاحب کے ذریعے سے پتہ چلی تھی کہ ان کو کھایا جا سکتا ہے اور ان کو کھا کر کے ہم ان کے کھانے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں نے اور میرے والد نے ان چیزوں کو باقاعدہ سے توڑا اور وہاں بیٹھ کر کے کھایا، اور اس کی وجہ سے ہمارے پیٹ میں جو بھوک کے مارے چوہے کود رہے تھے وہ کودنے بند ہو گئے۔ ہمیں باقاعدہ سے ایک طاقت، ایک انرجی سی مل گئی تھی جو کہ ہم نے ان کو کھانے کے بعد محسوس کی تھی۔ لہٰذا ہم دونوں باپ بیٹی جو ہے اب دو چیزوں سے تو مستفید ہو چکے تھے۔ ایک یہاں پر ہمیں ایسی چیز مل گئی تھی جو کہ پانی تھا، اور پانی کی بہت بڑی نعمت تھی جو کہ ہم دونوں باپ بیٹی کو میسر آ گئی تھی، اور دوسری نعمت جو تھی وہ کھانے کی شکل میں تھی کہ ان چیزوں کو کھانے کے بعد نہ صرف کہ ہمارا پیٹ بھر گیا تھا بلکہ ہماری بھوک مکمل طور پر مٹ گئی تھی۔ ایک پھل کے بارے میں مجھے میرے والد صاحب نے بتایا تھا، وہ ایک ناریل کی طرح کا پھل تھا۔ اس کو کھایا بھی جاتا تھا اور اس کے اندر باقاعدہ سے پانی بھی ہوتا تھا، اسے پیا بھی جاتا تھا۔ یہ پانی جو تھا یہ گندم کے ذائقے کے جیسا ہوتا تھا، جیسے کہ ہم آٹا یا گندم جو ہے اس کو کھاتے ہیں تو اس کا ایک ذائقہ ہے، گندم کا ایک الگ سا ذائقہ ہے، لہٰذا اس پانی میں بھی وہی ذائقہ آتا تھا جو کہ گندم کا آتا تھا۔ اس پھل کا نام سوجام بتایا تھا۔ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ اس پھل کا نام سوجام ہے، اور اس پھل کو کھانے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے روٹی کھانے سے آپ کے بھوک سے مکمل طور پہ جو ہے بھوک کا احساس آپ کے پیٹ سے ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ایسا ہی پانی ہے جس کا ذائقہ گندم کی طرح ہے، اور سوجام کو کھانے سے نہ صرف کہ بھوک مکمل طور پر مٹ جاتی ہے، بالکل ویسے ہی مٹتی ہے جیسے کہ روٹی کھانے سے مٹ جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس پانی سے بہت زیادہ طاقت اور انرجی بھی جسم کو ملتی ہے، اور اس کا گودا اگر سوجام کا کھایا جائے تو انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، جس میں بڑی بیماریوں کے ساتھ ساتھ نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار جیسی چھوٹی بیماریاں بھی ہیں۔ باقی یہ کینسر اور بہت سی اور بیماریوں کے خلاف بھی بہت بڑا پھل ہے۔ سوجام بہت کم جزیروں پر ملتا ہے، لیکن اس جزیرے پر سوجام کا ہونا کسی نعمت خداوندی سے کم نہیں ہے۔ لہٰذا سوجام کے ہم لوگوں نے پھل توڑ لیے تھے، اور رات میں بھی ہم لوگوں نے یہی سوچا تھا کیونکہ یہ روٹی کی طرح بھوک مٹا دیتا ہے، تو اگر رات ہو جائے گی تو ہم اسے روٹی کے طور پر استعمال کریں گے، اور سوجام کو کھا کر کے، اس کا رس پی کر کے اور اس کا گودا کھا کر کے ہم اپنی پیٹ کی بھوک جو ہے اس کو مٹا لیں گے۔ اب دو چیزوں سے مستفید ہو جانے کے بعد تیسری چیز جو ہم تلاش کر رہے تھے وہ تھا رہنے کے لیے کوئی ایسی جگہ جہاں پر ہم لوگ اپنی رات گزار سکیں۔ ہمارے پاس نہ تو کوئی سامان تھا اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی اور جگہ تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے بس وہی کپڑے تھے، اور جو جوتیاں ہم لوگوں نے پہن رکھی تھیں شکر ہے کہ یہ بچ گئی تھیں، یہ پانی میں بہہ نہیں گئی تھیں، یہی جوتیاں تھیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور ایسا نظام نہیں تھا۔ گرمی تھی، اس وجہ سے کپڑے تو سوکھ چکے تھے، اور اب ہم دونوں ہی جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ بہتر محسوس کر رہے تھے۔ ٹھنڈ بھی نہیں لگ رہی تھی، یہاں جزیرے پر بھی باقاعدہ موسم گرم ہی تھا، اور اس گرمی کی وجہ سے کپڑے سوکھ گئے تھے، اور ہمیں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ نہیں تو اگر کپڑے اسی طریقے سے گیلے رہتے اور نہ سوکھتے تو پھر ہم دونوں باپ بیٹی کے لیے یہاں پر وقت گزارنا بہت مشکل ہو جاتا، اور خاص طور پر اگر ٹھنڈ ہوتی تو اس وقت تک ہم دونوں کی کلفی جمنی لازمی تھی۔ لہٰذا ہم نے ایک دفعہ پھر پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد ہم لوگوں نے وہ سوجام کے جو پھل تھے وہ بھی اپنے ساتھ ایک ایک اٹھا لیا کہ یہ ایک ایک کھانا بھی بہت کافی تھا، اور رات میں ہماری بھوک مٹ سکتی تھی۔ اب ہم کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھے کہ جہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ اپنے سونے کا انتظام کر سکیں۔ جب ہم اسی طرف جنگل میں آگے بڑھنے لگے اور اپنے سونے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگے تو ہمیں ایک جگہ پر ایک ٹوٹا پھوٹا سا ایک کاٹیج نظر آیا۔ ایسا لگتا تھا کہ کبھی کوئی یہاں پر لوگ آئے ہوں گے اور انہوں نے اس کاٹیج کو بنایا ہوگا۔ یہ
ٹوٹا پھوٹا کاٹیج اس لیے تھا کہ اس کا صرف ایک ہی کمرہ ایسا تھا جو کہ ابھی صحیح تھا، اس کا چھت بھی صحیح تھا اور شاید رہنے کے قابل تھا۔ باقی دوسرا کمرہ تو جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ حال تھا اور اس کا چھت بھی گر چکا تھا اور بہت سی اینٹیں تھیں جو کہ وہاں پر پڑی تھیں۔ اینٹیں دیکھ کر تو ہم دونوں جو ہے وہ خوشی سے نہال ہو گئے، کیونکہ یہ اینٹیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بستر کا کام کر سکتی تھیں اور ان میں سے صاف صاف اینٹوں کو اٹھا کر کے ہم اس کمرے میں رات گزار سکتے تھے جس کمرے کے اوپر باقاعدہ سے چھت تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کاٹیج کے اندر داخل ہو ہمیں کچھ اور چیزیں بھی مل جائیں۔ لہٰذا جب میں اور میرے والد صاحب اس کاٹیج میں داخل ہوئے تو اس اینٹوں کے علاوہ بھی وہاں پہ ہمیں بہت کچھ ملا۔ یہاں پر کچھ چادریں اور کچھ تلائیاں، کچھ رضائیاں، اس قسم کا ٹائپ کا سامان بھی تھا جو کہ ایک گٹھڑی میں بندھا ہوا ہمیں مل گیا تھا۔ یہ گٹھڑی شاید ایک کسی بندے نے جو کہ شاید ہم سے پہلے یہاں پر رہا ہوگا اس نے باندھ کر رکھی ہوگی۔ ہم جب اس کاٹیج کے اس کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں پر باقاعدہ سے پہلے سے ہی اینٹوں کے ساتھ ایسی ترتیب لگائی گئی تھی کہ جیسے وہاں پر کوئی بندہ جو ہے وہ رہتا رہا ہو۔ اس نے باقاعدہ سے اینٹوں کے ساتھ ایک بیڈ کی شکل کا ایک اس نے بنا رکھا تھا، جیسے کہ ایک چارپائی یا بیڈ ہو جو کہ اس نے اینٹوں کے ساتھ کھڑا کر رکھا تھا۔ اینٹیں اس نے اس ترتیب سے لگا رکھی تھی کہ اگر ہم ان اینٹوں کے اوپر کوئی تلائی رضائی یا کپڑا ڈال دیں تو بالکل ہم اپنے سونے کے لیے انتظام بنا سکتے تھے۔ یہ شخص شاید بہت زیادہ شاطر تھا جس نے اس کام کو کیا تھا، لیکن اب وہ شخص کہاں تھا اس بارے میں ظاہری بات ہے کہ ہم کو علم نہیں تھا۔ اس اینٹوں کے بنے بستر کے اوپر جو کہ ایک بیڈ سا بنا ہوا تھا، ہم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ 2 بندوں کے سونے کے لیے یہ جگہ کافی ہے۔ لہٰذا ہم نے اب ان کپڑوں کو، ان چیزوں کو اچھے طریقے سے چھانٹنا شروع کر دیا تھا۔ ایک تلائی جو کہ اس پہ پوری آتی تھی وہ ہم نے نیچے بچھا لی تھی اور ایک رضائی جو کہ اوپر لینے کے لیے تھی وہ ہم نے اپنے پاؤں کی طرف رکھ دی تھی۔ رضائی کی ضرورت تو نہیں تھی، گرمی کا موسم تھا، لیکن تلائی جو ہے ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ نیچے ڈال سکتے تھے تاکہ اینٹوں کے زخموں سے یا پھر اینٹوں کی خراشوں سے محفوظ رہ سکیں۔ لہٰذا تلائی ڈال کر کے ہم نے احتیاط کے طور پر رضائی کو بھی جو ہے وہ اپنے پاؤں کی طرف رکھ لیا تھا۔ سرہانے تو خیر اس کے سامان سے ہمیں نہیں ملے تھے، لیکن انہی گٹھڑیوں کو ہم نے سرہانہ بنا کر کے رکھ لیا تھا، یعنی ایک کی 2 گٹھڑیاں کر لی تھیں اور دوپٹوں سے یا چادروں سے باندھ کر کے انہیں سرہانے کے طور پر ایک پوٹلی سی بنا کر کے اپنے سرہانے رکھ لیا تھا۔ ہم دونوں یہاں پر جیسے ہی لیٹے اور اس بستر کے اوپر لیٹے تو ہمیں کافی اچھا محسوس ہوا تھا۔ ہم لوگ جس سفر میں سے، جس تھکان میں سے یہاں پر پہنچے تھے، اب ظاہری بات ہے کہ ہم لوگوں کا آرام کرنا بنتا تھا۔ لہٰذا اس روز ہم لوگ سو گئے اور ہمیں وہ پھل بھی کھانے یاد نہیں رہے۔ بہرحال پیٹ میں ابھی کوئی گنجائش بھی نہیں تھی اور ہم دونوں جو تھے وہ بے سرت وہاں پر سو گئے۔ ساری رات گزر گئی اور ہم دونوں شاید اتنے تھکے ہوئے تھے کہ ہمیں ارد گرد کے ماحول کا ہوش بھی نہیں تھا اور ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم لوگ تو باقاعدہ ایک شہر کے رہنے والے لوگ ہیں جو کہ یہاں اس جزیرے پر پھنس گئے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہم لوگ اس جزیرے پر پھنس گئے تھے، لیکن اس وقت سکون کی غرض سے ہم دونوں ہی سو چکے تھے۔ اگلی صبح ہی ہماری جاگ کھلی اور ہم دونوں اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو ہمیں بھوک تنگ رہی تھی، لہٰذا ہم نے سوجام والے پھل کو جو ہے وہ توڑا اور پھر میں اپنا والا پھل اور بابا اپنا والا پھل کھانے لگے۔ ہم دونوں ہی اپنا اپنا پھل کھا رہے تھے اور اسی طریقے سے جو ہے پھل کھانے کے بعد واقعی میں ہم لوگوں کے اندر ایک نئی طاقت، ایک نئی انرجی آ گئی۔ پھل کا پانی اگرچہ بہت ہی لذیذ تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اصلی پانی تو اصلی پانی ہی ہوتا ہے۔ میں اب پیاس محسوس کر رہی تھی، لہٰذا میں اپنے بستر سے اٹھی اور اس طرف چلی جہاں پر چشمہ تھا، جہاں سے میں پانی پی سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے وہاں پر جا کر کے پانی پیا۔ اتنی دیر میں بابا بھی میرے پاس آ گئے اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے بھی پانی کو پی لیا۔ ہم دونوں باپ بیٹی اب اس امید پر تھے کہ دن نکل چکا ہے، دھوپ نکل آئی ہے اور شاید کوئی آنے جانے والی کشتی ایسی یہاں پہ مل جائے گی کہ جو ہمیں ہمارے گھر پہنچا سکے گی، یا پھر کوئی ایسا بحری بیڑا یا کوئی بڑا جہاز جو کہ سامان وغیرہ لے کے جا رہا ہو۔ لیکن ہم لوگوں نے وہ دن سارا جو ہے وہ وہاں سمندر کے کنارے جا کر کے گزار دیا جہاں سے جزیرہ شروع ہوتا تھا، جہاں پر ہم نے وہ اپنا لکڑی کا تختہ چھپایا تھا۔ لیکن نہ تو وہاں سے کوئی سارا دن میں کشتی گزری، نہ ہی کسی جہاز کا وہاں سے گزر ہوا، اور نہ ہی وہاں پر کوئی ایسا آسرا ہم لوگوں کو نظر آیا جو کہ ہمیں واپس ہمارے شہر
کراچی پہنچا سکتا، یا پھر ہم لوگ وہاں پر بیٹھ کر کے پاکستان کے لیے یا پھر اپنے شہر کراچی کے لیے نکل سکتے ہیں۔ سارا دن گزر جانے کے بعد جب کوئی بھی ایسی کشتی وغیرہ نہ ملی تو ہم لوگ مایوس ہونے لگے، اور پھر ہم لوگ واپس جو ہے وہ اپنے ٹھکانے پر آ گئے جہاں پر ہم لوگوں نے رات گزاری تھی۔ کاٹیج میں واپس آ گئے تو ہم لوگوں کو بھوک بے حد تنگ کر رہی تھی، لہٰذا ہم دونوں باپ بیٹی نے ایک دفعہ پھر اسی باغ کا چکر لگانا مناسب سمجھا، اور ہم اپنے لیے کچھ پھل کچھ چیزیں مزید توڑ لائے جن کو بیٹھ کر کے ہم دونوں کھانے لگے، اور پھر اسی طرح کھا کر کے ہم لوگ آپس میں خوش گپیوں میں مبتلا ہو گئے اور باتیں کرنے لگے۔ وہ بھی، میرا بابا بھی مجھ سے اچھے طریقے سے بات کر رہا تھا اور مجھے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں بھی بابا کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ چلو آج اگر ہمیں کوئی کشتی نہیں ملی تو پھر کیا ہوا، ہم بہت جلد جو ہے وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے رات ہو گئی اور ہمیں کوئی ایسا نہیں لگا کہ کوئی انسان وہاں پر آیا ہوگا یا پھر کوئی انسان جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے آئے گا۔ ہمارے پاس سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کوئی موبائل فون بھی نہیں تھا، کیونکہ موبائل فون تو اسی وقت گر گئے تھے جس وقت ہم لوگوں کشتی سے اس تختے پر سوار ہوئے تھے، اور وہ بھی صرف ایک ہی موبائل فون تھا جو کہ بٹنوں والا تھا، اور وہ بھی بابا کے پاس تھا۔ اس کے گر جانے کے بعد تو ہمیں بالکل جو ہے وہ کوئی امید نہیں رہی تھی کہ ہم کسی کے ساتھ رابطہ کر سکیں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی موبائل فون ہوتا بھی تو ظاہری بات ہے کہ ہم رابطہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ رابطہ کرنے کے لیے بہت ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کو سگنل ملے، اور اب یہاں اس جزیرے کے اوپر کوئی ایسا ٹاور یا سگنل پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا کہ جس سے ہم لوگ باہر کی دنیا سے رابطہ کر سکتے۔ 2 سے 3 دن گزر گئے اور ہم لوگوں کی وہی حالت تھی، وہی کیفیت تھی۔ اب تو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ اب ان 2 سے 3 دنوں میں جو ہے وہ ہم لوگ بالکل اس بات کی امید چھوڑ چکے تھے کہ اب ہم لوگ یہاں سے باہر جا سکیں گے یا پھر یہاں سے باہر جانے کا ہمیں کوئی راستہ ملے گا۔ کوئی کشتی 2 سے 3 دنوں میں یہاں سے نہیں گزری تھی، کوئی بحری بیڑا، کوئی جہاز یہاں سے نہیں گزرا تھا۔ اوپر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اوپر سے جو ہے وہ کوئی ہیلی کاپٹر یا کوئی جہاز گزرا ہو کہ جسے ہم اشارے سے اپنے پاس بلا سکیں، یا پھر یہاں پہ کوئی ایسی کوشش کریں کہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو۔ یہاں ایسا لگتا تھا کہ جس جزیرے پر ہم لوگ آ کے پھنس گئے ہیں یہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ ہم صرف 2 ہی تھے، اور باپ اور بیٹی ہم دونوں یہاں پر بڑی بری طرح سے پھنس چکے تھے، اور ہمیں ایسا نہیں لگتا تھا کہ ہم یہاں سے باہر کو بھاگ سکیں گے۔ کئی راتیں گزر گئیں، کئی دن گزر گئے، لیکن ہماری کیفیت بالکل ایسی ہی تھی۔ ایک دن جب دوپہر کا ٹائم تھا اور میں اور بابا سجام پھل سے جو ہے وہ اپنی بھوک مٹھا کر کے واپس کاٹیج میں پہنچے تو بابا کچھ سوچ میں دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بابا کسی گہری سوچ میں مبتلا ہیں، لہٰذا میں جو ہے ان کو چھیڑنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس وقت میں خود ذاتی طور پر بہت تھکی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ ان کی اس سوچ میں دخل دینا چاہیے۔ کافی دیر تک وہ اسی طریقے سے گمسم بیٹھے رہے، شاید کچھ سوچ رہے تھے۔ پھر آخرکار وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے کہنے لگے، عائشہ میں تجھے آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، بولے بابا، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ عائشہ، میں تجھ سے آج ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جس کا تجھے علم نہیں ہے، لیکن کیونکہ مجھے اس بات کا پتہ ہے لہٰذا میں تم سے آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس بات کے کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ بھی میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ یہ بات کافی سال پرانی ہے۔ تم یہ اندازہ لگا لو کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے جو کہ میں تمہیں آج سنانے جا رہا ہوں۔ میرا ایک دوست تھا جو کہ ایک کرسچن تھا جس کا نام اسٹیفن تھا۔ اسٹیفن کی اور میری بڑی دوستی تھی۔ ہم دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے بڑے گہرے دوست تھے، حتیٰ کہ میں ایک مسلمان تھا اور وہ ایک عیسائی تھا، لیکن میری اور اسٹیفن کی بہت بنتی تھی۔ اسٹیفن فرنیچر کا کام کرتا تھا اور میں تو ہمیشہ سے ہی مچھلی پکڑنے کا کام کرتا تھا۔ اس کی فرنیچر کے کام میں کافی تھاک تھی اور اس کو ایک شخص نے دھوکہ دے دیا۔ اسٹیفن نے اصل میں اپنا ایک فرنیچر کا شو روم بنایا تھا اور اس نے اپنے ساتھ ایک شخص کو اس میں شامل کیا تھا جو کہ رمضان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ رمضان
کے بارے میں بہت سے لوگوں نے اسٹیفن کو بتایا تھا کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، لیکن اسٹیفن کے ساتھ کیونکہ رمضان کی بنتی تھی اس لیے اسٹیفن نے ان باتوں پہ کان نہیں دھرا تھا۔ اسٹیفن نے اپنی ساری جمع پونجی جو کہ اس وقت بھی اچھی خاصی رقم تھی وہ اس نے اپنی اسی شو روم میں انویسٹ کر دی تھی، اور شو روم میں انویسٹ کر کے اس نے اس بات کے لیے رمضان پر مکمل بھروسہ کیا تھا اور رمضان کو ساتھ لے کر کے کام کرنے لگا تھا۔ اسٹیفن کی بیوی جو تھی وہ پہلے ہی اسٹیفن کو چھوڑ کر کے جا چکی تھی، اور اسٹیفن کی بیوی جب گئی تھی تو وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ گئی تھی، یعنی وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ چکی تھی اور اس نے اسٹیفن کو چھوڑ دیا تھا۔ حتیٰ کہ اس نے اپنی ایک 3-4 سال کی بیٹی بھی جو تھی وہ اسٹیفن کے پاس چھوڑی تھی، اور اسٹیفن جو ہے اس 3-4 سال کی بچی جس کا نام اسٹیفن ماریا لیتا تھا، کہ ماریا جو ہے وہ اسٹیفن کی بیٹی تھی، اور اس نے اپنی بیٹی کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگی کو بدل دیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کا پیچھا نہیں کیا تھا، اس نے اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ اپنی بیٹی پر مرکوز کر دی تھی۔ ادھر جب رمضان کے ساتھ اس نے مل کر کے شو روم کھولا اور اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس نے اس میں لگا دی، تو رمضان نے اپنی فطرت کے مطابق اسے ڈس لیا اور اسے ایسا دھوکہ دیا کہ سارا شو روم اپنے نام لکھوا لیا، اور اپنے نام شو روم لکھوانے کے بعد اسے جو ہے وہ پیسے کے لیے محتاج کر دیا۔ نہ صرف کہ پیسے کے لیے محتاج کر دیا بلکہ خود شو روم کا مالک بن کر کے اسے دھکے دے کر کے وہاں سے نکال دیا۔ اسٹیفن اپنی چھوٹی سی بیٹی کو لے کر کے میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھائی مظہر، یہ بیٹی جو ہے یہ میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر میں واپس آیا تو پھر یہ میں تم سے لے جاؤں گا، اور اگر میں واپس نہیں آیا تو اس بچی کو اپنی بچی سمجھ کے پال لینا۔ اس وقت تک میری بیگم بھی زندہ تھی، اس نے اس بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا، کیونکہ ہم دونوں کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ ہم دونوں کو کیونکہ اولاد نہیں تھی اس لیے اس نے اس بچی کو سینے سے لگا لیا۔ اسٹیفن چلا گیا لیکن اسٹیفن خود نہیں آیا، اسٹیفن کی خبر آئی۔ ہمیں اسٹیفن کی جو خبر آئی وہ خبر لانے والا ایک پولیس والا انسان تھا، جس نے ہمیں بتایا تھا کہ اسٹیفن آپ سے ملنا چاہتا ہے، اس وقت وہ فلاں پولیس اسٹیشن کی حوالات میں بند ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی اس سے ملنے کے لیے گئے تو اس نے بتایا کہ اس نے رمضان کو مار دیا ہے، اور رمضان نے جس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اس نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ رمضان کے قتل کرنے کے بعد پولیس نے اسے موقع پر ہی گرفتار کر لیا تھا اور اسے لے کر کے حوالات آ گئی ہے، اور اب اس کا جو سفر ہے وہ ایک نیا سفر شروع ہوگا جو کہ شاید پھانسی کے تختے پر جا کر کے ختم ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر پھانسی نہ ہو تو کم سے کم عمر قید کی سزا ضرور ہوگی۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں اب اپنی بچی کی ظاہری بات ہے کہ پرورش نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بچی کو تم دونوں کے حوالے کرتا ہوں، تم دونوں ماں اور باپ بن کر کے میری بیٹی کو پال لینا اور میری بیٹی کو اپنے پاس رکھنا۔ ایک بات میں تم دونوں سے کہوں گا کہ اسے کبھی مت بتانا کہ اس کا باپ کون تھا اور اس کے باپ نے کیا کیا تھا، اس کا باپ زندہ ہے یا مر گیا، اس کا باپ کہاں پر ہے۔ آج کے بعد تم لوگ بھی کوشش کرنا کہ مجھ سے ملنے کے لیے مت آنا، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو کچھ پتہ چلے۔ باقی جو کچھ میں کر چکا ہوں مجھے اب نہیں پتا کہ میں کتنی سزا پاؤں گا اور میری سزا کب ختم ہوگی اور میں کب تک جو ہے وہ جیل میں رہوں گا۔ میں نے اس سے یہ وعدہ کیا کہ چلو ایسا ہے کہ میں تمہارے پاس اکیلا آ جاؤں گا، میں تمہاری بیٹی کو نہیں لے کے آؤں گا، لیکن یہ مت کہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور تمہاری خبر گیری نہیں کروں گا، تمہاری خبر میں رکھوں گا، باقی تمہاری بیٹی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، اور نہ ہی جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم دونوں میاں بیوی اس سے بات کریں گے۔ لہٰذا ہم وہاں سے آ گئے اور میں باقاعدہ سے اپنے اس دوست اسٹیفن کے ہر پیشی پر جا کر کے اس کی خبر رکھنے لگا۔ اسٹیفن کے پیچھے کوئی چلنے والا نہیں تھا، اور دولت روپے پیسہ وہ پہلے ہی برباد کر چکا تھا، اور رمضان کے جو لوگ تھے وہ تگڑے تھے، اس لیے وہاں پر ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اسٹیفن سزا سے بچ جائے۔ لہٰذا اسٹیفن کو عمر قید کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی، اسے پھانسی تو نہیں دی گئی لیکن اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔
جب اسے عمر قید کی سزا ہو گئی، اسے جیل بھیج دیا گیا، میں تب بھی اس کے ساتھ ملنے کے لیے جاتا رہا اور میری اس کے ساتھ ملاقات ہوتی رہی۔ جیل میں بھی میں اسے کئی بار جا کر کے ملا۔ ادھر جو اس کی بیٹی تھی اسے ہم نے اپنی بیٹی بنا کر کے پالنا شروع کر دیا تھا۔ تقریباً سال 1.5 سال کا عرصہ گزرا کہ وہ بچی زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 سال کی رہی ہوگی۔ تو ایسے میں میری بیوی کو ٹی بی نے آ لیا۔ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو کر کے میری بیوی اس دنیا سے چل بسی۔ میں نے اس کا علاج کروانے اور اسے بچانے کی بے حد کوشش کی، لیکن جس وقت مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ میری بیوی کو ٹی بی ہے اور وہ ٹی بی کی مریضہ ہے، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور ٹی بی جو ہے وہ اپنی آخری سٹیج پر تھی۔ لہٰذا میری بیوی جو ہے وہ مر گئی اور اس کے بعد میں اس بچی کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ میرے خیال میں اب تمہیں سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی ہوگی اور تم اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ گئی ہوگی کہ ماریا سے تم عائشہ بن گئی اور میں نے تمہارا نام تبدیل کر دیا اور تمہیں اپنی بیٹی کے طور پر ہی اپنا لیا اور تمہارے ساتھ اپنا وقت گزارنے لگا۔ وقت گزرنے لگا، تم بڑی ہونے لگی، تمہاری عمر بڑھنے لگی۔ جہاں تک میں تمہیں تعلیم دلوا سکتا تھا میں نے تمہیں تعلیم دلوائی۔ ایک مڈل کلاس فیملی سے ہونے کے ناطے جتنا میں تمہارے لیے کر سکتا تھا میں نے تمہارے ساتھ کیا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ وقت گزرتا رہا اور آج تم 24 سال کی ایک نوجوان لڑکی ہو، جبکہ میری عمر اس وقت 50 سال ہو چکی ہے۔ تمہارے باپ کے بارے میں بھی تمہیں بتاتا چلوں، کیونکہ اس بات کو سن کر کے تمہیں یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں۔ تمہارا باپ کون ہے اس کے بارے میں نے تمہیں مکمل تفصیل بتا دی ہے۔ تمہارے باپ کے بارے میں تمہیں یہاں پر بتاتا چلوں کہ تمہارا باپ عمر قید کاٹنے کے دوران جیل میں ہی فوت ہو گیا تھا اور اس کو دوبارہ جیل کی دنیا سے باہر آنا نصیب نہیں ہوا اور وہ وہیں پہ چل بسا۔ میں جب تک وہ زندہ رہا اس کی جو ہے وہ ملاقات کے لیے جاتا رہا، لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو پھر میں اس کی ملاقات کے لیے ظاہری بات ہے کہ نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی جسم کو میرے حوالے کر دیا گیا تھا اور میں نے اس کے جسم کو لے کر کے باقاعدہ ایک عیسائی قبرستان میں کسی فادر سے بات کر کے اس کی لاش کو جو ہے وہ دفن کر دیا تھا۔ جس وقت اسے دفن کیا گیا تھا اس وقت بھی تم کچھ زیادہ بڑی نہیں تھی، 8 سال کی تھی، اور تمہیں اس وقت جو ہے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ ابھی صحیح طریقے سے تم جو ہے وہ دنیا داری کو سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ آج میں تمہیں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں اور تمہیں میں نے یہ سارا خلاصہ اس لیے کیا ہے کہ تمہیں ایک تو یہ پتہ چلے کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں لے کر پالا تھا اور میرا دوست اسٹیفن تمہیں میرے حوالے کر کے چلا گیا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے تمہاری پرورش کی اور تم جب میرے گھر میں جوان ہوئی، میں نے تمہارے لیے شادی نہیں کی کیونکہ میری بیوی فوت ہو چکی تھی اور میں چاہتا تو کسی بھی غریب گھر سے ہی صحیح کوئی ایک اور عورت بیاہ کر کے لے آتا اور اسے تمہارے سر پر مسلط کر دیتا ایک سوتیلی ماں کے طور پر۔ چلو اس سے میں اگر اصلیت نہ بھی بتاتا، اسے میں یہی کہتا کہ تم میری بیٹی ہو، تو تب بھی ہو سکتا ہے کہ سوتیلی ماں کا تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ ہوتا یا پھر وہ تمہیں بچوں کی طرح نہ پالتی۔ پھر یہ ہے کہ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر میں شادی کر لیتا، تمہارے علاوہ بھی میرے بچے ہوتے اور بچے ہوتے، تو ظاہری بات ہے کہ اب وہ میرا سہارا ہوتے اور اس بڑھاپے میں جو ہے وہ میں ان کی طرف دیکھتا اور وہ مجھے جو ہے وہ کما کر لا کے دیتے اور میرے لیے جو ہے وہ بہت کچھ ہوتے۔ لیکن میں نے یہ شادی اس لیے نہیں کی کہ ایک تو میں نہیں چاہتا تھا کہ سوتیلی ماں تمہارے سر پر مسلط کروں اور سوتیلی ماں جو ہے وہ تمہارے لیے کوئی عذاب کا یا مصیبت کا باعث بنے۔ اس لیے میں نے اس بات کو چھوڑ دیا کہ میں نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ اگر شادی کرتا تو میں اپنے بال بچے کو دوبارہ جو ہے وہ چلا سکتا تھا۔ اتنا تو کم از کم تم جانتی ہو کہ میں کمائی لیتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی فیملی میں چلا سکتا ہوں۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم جوان ہونے لگی تھی اور میرے اندر ایک سوچ تھی جو کہ پیدا ہونے لگی تھی۔ جب میں نے تمہیں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے دیکھا، میں نے دیکھا کہ تم بہت خوش شکل ہو، خوبصورت ہو اور انتہائی جاذب نظر ہو۔ لوگ دیکھتے ہیں تو تمہیں دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یہ باتیں سب میرے اندر بھی تھیں اور میں ان باتوں کو محسوس کرتا تھا۔ اب میرے اندر ایک چیز تھی جو کہ پنپ رہی تھی، میرے دماغ میں ایک سوچ تھی جو کہ آ گئی تھی کہ
تم ایک خوبصورت لڑکی ہو، تمہارا میرا سگا رشتہ کچھ بھی نہیں ہے اور تم جو ہے وہ میرے دوست کی بیٹی ہو۔ ایسے میں اگر میں تمہیں ہی اپنی بیوی بنا لوں، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں اور تمہارے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسا لوں، تو شریعت میں اس بات کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر شریعت اس بات کو کہے کہ اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے تو تم میری اہل کتاب بھی ہو، تم ایک عیسائی لڑکی ہو، تمہارے ساتھ میری شادی ہو سکتی ہے۔ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، تو اس طریقے سے تمہاری میری شادی ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ تم ایک لے پالک لڑکی ہو تو تب بھی تمہاری میری شادی ہو سکتی ہے کہ لے پالک چاہے بیٹی ہو یا چاہے بیٹا ہو، وہ سگا رشتہ نہیں ہوتا، اور لے پالک رشتے کو ہماری کتاب میں باقاعدہ طور پر ایسا رشتہ نہیں کہا گیا کہ ہم شادی نہیں کر سکتے، باقاعدہ ہم اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں نے جب تم جوان ہوئی تو اس بارے میں سوچا، لیکن کبھی بھی میں اس بات کو تم سے کہہ نہیں پایا۔ تم میرے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی تھی، تمہیں دیکھ کر کے میں ذہنی طور پر بڑا پریشان ہوتا تھا، بڑا ڈسٹرب ہوتا تھا، کیونکہ میری سوچ تمہارے لیے ایسی تھی کہ میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا تو میں تمہارے بارے میں صرف ویسا ہی سوچتا تھا اور ویسا ہی تمہیں دیکھتا تھا۔ تمہیں اس بات کا کیونکہ پتہ نہیں تھا، تم مجھے باپ کی نظر سے ہی دیکھتی تھی اور باپ کی نظر سے ہی سوچتی تھی، لیکن میں تمہیں نہ بیٹی کی نظر سے کبھی دیکھتا تھا اور نہ ہی کبھی بیٹی کی نظر سے سوچتا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ایک ماحول میں ہم لوگ رہتے تھے، ایک دنیا داری میں ہم لوگ رہتے تھے، رچ بس گئے تھے لوگوں میں۔ لوگ ہمیں ماں باپ اور بیٹی کے نام سے ہی جانتے تھے۔ لوگوں کو اتنا ہی پتا تھا کہ تمہارا نام عائشہ اور میرا نام مظہر ہے اور ہم دونوں باپ بیٹی ہیں۔ ایسے میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا کہ میں تمہارے پاس چلا جاتا اور تمہیں جو ہے وہ اس بات کے لیے آمادہ کرتا کہ ہم دونوں اپنے اندر کوئی تعلق بنا لیں، کیونکہ اگر یہ ہم تعلق بناتے تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت تک تمہیں اس بات کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس وقت میں تمہیں تمہارے باپ اسٹیفن کے بارے میں بتاتا اور اس کے بارے میں مکمل طور پر یہ بات چیت تم سے میں کرتا اور تمہیں بتاتا کہ تم اسٹیفن کی بیٹی ہو، میری بیٹی نہیں ہو، تو ہو سکتا ہے کہ تم اس بات کو تسلیم کر بھی لیتی، لیکن ظاہری بات ہے کہ تم پتہ نہیں ایک بوڑھے انسان کے ساتھ ہے جو کہ اس وقت 50 سال کی عمر کا ہے، اپنا ازدواجی رشتہ قائم کرنا چاہتی یا نہ چاہتی، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی یا نہ چاہتی۔ ظاہری بات ہے کہ تم ایک جوان لڑکی ہو، 10ویں تک پڑھی بھی ہو، تمہاری اپنی ایک سوچ ہوتی اور تم یہی چاہتی کہ میں باپ بن کر ہی تمہارا فرض پورا کروں اور تمہیں بیاہ کر کے کہیں دے دوں۔ پھر یہ ہے کہ اگر ہم دنیا داری کی نظر میں ایسا کچھ قدم اٹھا بھی لیتے تو ظاہری بات ہے کہ اگر لوگوں کو ہم اصلیت بتا بھی دیتے کہ ہم باپ بیٹی نہیں ہیں بلکہ میں نے تمہیں لے کر کے پالا ہے، تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت یہ کھڑی ہو جاتی کہ بہت سے لوگوں نے ہم لوگوں پر لعنتیں کرنی تھیں اور بہت سے لوگوں نے ہم لوگوں کو برا بھلا کہنا تھا۔ جب کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو لوگ جو ہے وہ شرعی مسائل نہیں دیکھتے اور وہ اسلام کو نظر انداز کر کے اپنی رائے کو اسلام پر فوقیت دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ تھے کہ جو اگر ہم لوگ اس وقت یہ قدم اٹھا لیتے تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے جو ہے وہ وبال جان بن جانا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ہم لوگوں کے گھروں پر پتھر برساتے یا پھر ہمیں جینا ہمارا مشکل کر دیتے، ہم گلی محلے بازار میں جانے کے قابل نہیں رہتے۔ انہی باتوں کو سوچ کر کے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور اگر میں یہاں پر ایسا قدم اٹھاتا ہوں تو ایسا ہم لوگوں پر بھی ایسی مصیبت آ سکتی ہے، تو میں بیل مجھے مار والے محاورے پہ عمل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں تمہیں یہ بات بتاؤں گا ضرور، لیکن تمہیں اس وقت یہ بات بتاؤں گا کہ جب ہم لوگ جو ہے وہ ان لوگوں سے تھوڑا سا آزاد ہو جائیں گے۔ میں کچھ اور ارادہ رکھتا تھا۔ میرا ایسا تھا کہ یہ مکان جس میں ہم لوگ رہ رہے تھے یہ کوئی اتنا قابل قدر مکان نہیں ہے، اور پھر جہاں پر جب میں مچھلی کا کام کر رہا ہوں یہ کام بھی کوئی اس قدر زیادہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ کماتے ہوں۔ لہٰذا میں یہ ارادہ رکھتا تھا کہ میں اس مکان کا سودا کسی سے کر کے اس کو بیچ دوں اور اسی پیسے میں
یہاں سے اس شہر سے کسی دور شہر، کسی ایسے شہر میں چلا جاؤں، پنجاب کی طرف چلا جاؤں اور وہاں جا کر کے انہی پیسوں کا کوئی اور مکان لے لوں اور وہاں پر اپنا کوئی چھوٹا موٹا روزگار شروع کر کے وہاں پر رہوں۔ وہاں پر میں تمہیں یہ کلیئر بات بتاؤں اور تمہیں سے سمجھاؤں کہ تم اسٹیفن کی بیٹی ہو، میرا تمہارے ساتھ جو تعلق ہے وہ صرف ایک لے پالک رشتے کا ہے۔ تم میرے ساتھ نکاح کر سکتی ہو، میں تمہارے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ باتیں جو تھیں میں اس وقت تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ جب ہم لوگ یہاں سے مکان وغیرہ بیچ کے اپنے معاملات کو ختم کر کے نکل جاتے۔ پھر یہ تھا کہ یہاں کراچی کے لوگوں میں سے کبھی کبھار ہی پنجاب میں کسی بندے سے آمنا سامنا ہوتا، سال 2 سال 5 سال میں، تو اسے بتانا ضروری تھا کہ ہم دونوں شادی کر چکے ہیں یا ہم لوگ جو ہے وہ گھر گرہستی کے طور پر جو ہے وہ رہ رہے ہیں یا ہم لوگ میاں بیوی بن چکے ہیں۔ اس لیے یہ وہ باتیں تھیں کہ ظاہری بات ہے کہ وہ ان لوگوں کو نہیں بتانی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ پتہ نہیں ان لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی بھی یا نہیں ہوتی۔ یہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ نہ میرا کوئی رشتہ دار عزیز ہے جو کہ ہمارے گھر میں آتا ہو یا ملتا ہو، اور نہ ہی جو ہے وہ ہم کسی کے گھر آتے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو یہاں پر تعلق والے ہیں، جو کہ گلی محلے والے ہیں، جو کہ اس کالونی والے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ظاہری بات ہے کہ جب ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے تو ہمارے پیچھے آنے کی کیا پڑی ہے یا ہمارے بارے میں ان کو جاننے کی کیا پڑی ہے۔ لہٰذا میں نے آج تمہیں اس بات کو اٹھا کر کے اسی لیے یہ بات سمجھا دیا۔ جب سے ہم اس جزیرے پر آئے ہیں، ہم دونوں اکیلے ہی اس جگہ پر رہنے پر مجبور ہیں۔ ہم لوگ یہاں پر کھانے پینے کے لیے، رہنے کے لیے مجبور ہیں، اور ہم لوگوں کا پتہ نہیں یہاں پر کتنا وقت گزرے گا۔ ہم لوگ واپس اپنی دنیا میں جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے، لیکن میں نے یہ تمہیں اس لیے بتا دیا ہے کہ تم اس بات کو سمجھ سکتی ہو کہ اس سے اچھا موقع نہیں ہے کہ میں تمہیں ایک بیوی کی طرح اپناؤں اور تم مجھے جو ہے ایک شوہر کی طرح اپنا لو۔ میں نے اسی لیے تمہیں یہ ساری کھل کے بات بتا دی ہے کہ تم میری بیٹی نہیں ہو۔ اگر تم اس ذوم میں ہو کہ تم میری بیٹی ہو اور میں تمہارا باپ ہوں تو اس بات کو بھول جاؤ۔ تمہارا نام ماریا ہے اور تم جو ہے اسٹیفن کی بیٹی ہو اور تم ایک باقاعدہ عیسائی لڑکی ہو، لیکن ہم نے تمہیں عائشہ بنا کر کے پالا ہے۔ تم میری لے پالک ہو، لیکن لے پالک سے شادی ہو سکتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم لوگ یہاں اس جزیرے کے اوپر ہیں اور اس جزیرے کے اوپر رہ کر کے مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، میں تمہاری طرف کسی گناہ کی نیت سے بڑھوں۔ ہم لوگ یہاں پر رہنے، سونے، بیٹھنے کے لیے اکٹھے مجبور ہیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ وقت گزارنے کے لیے یہاں پر اکٹھے مجبور ہیں۔ اب کیونکہ یہاں پر کوئی کالونی کا بندہ نہیں ہے، کالونی کے لوگ نہیں ہیں، کوئی ہمارا جاننے والا نہیں ہے، تو اس لیے میں نے تمہیں یہ ساری بات بتا دی۔ اس بات سے میں نے تمہیں آگاہی دے دی کہ بھئی اگر تم اس بات پر آمادہ ہو کہ تم اس بات کو سمجھتی ہو، تم بھی میری پرورش میں، میرے بیوی نے تمہیں پالا، پھر اس کے بعد وہ مری گئی تو میں نے پالا، تو تم اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ 10ویں تک تم بھی پڑھی ہو، تم اتنی بڑی بچی نہیں ہو، 24 سال کی اس وقت جوان لڑکی ہو، تو تم اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں یہ شرعی لحاظ سے بالکل درست ہے۔ تمہاری اور میری شادی ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہم لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں، رات میں کبھی میں جو ہے وہ اٹھ کر کے تمہارے پاس چلا آؤں اور تمہارے ساتھ کچھ ایسا کچھ کر جاؤں کہ جو اسلام میں، شریعت میں مجھے جو ہے وہ گندہ کر دے اور میں جو ہے گناہ گار ہو جاؤں، یہ بہتر ہے تم گناہ گار ہو جاؤ، یہ بہتر ہے، یا اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں جو ہے وہ ایک مضبوط رشتے میں بن جائے جس کو میاں بیوی کا رشتہ کہا جاتا ہے، اور میں تم سے شادی کر لوں۔ اسی لیے میں نے یہ بات کھل کر کے تمہیں بتا دی ہے کہ تم اگر مجھ سے شادی کرنا چاہو، تم شادی کرنا چاہتی ہو تو تم اس بات کے لیے سوچ لو، کیونکہ تم میری بیٹی نہیں ہو، تم لے پالک لڑکی ہو۔ بابا کی اتنی لمبی بات ختم ہوئی تو میری آنکھوں سے آنسو تو ظاہری بات ہے چھلک رہے تھے، اور میں اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی کہ اس شخص نے مجھے پالا ہے، اور اس شخص کی شروع سے ہی مجھ پر نظر تھی کہ میں جیسے ہی بڑی ہو جاؤں گی یہ شخص جو ہے مجھے کبھی بھی اپنی بیٹی نہیں مانتا تھا اور نہ سمجھتا تھا۔ اس نے خود اس بات کا اقبال کیا تھا کہ وہ مجھ پر نظر رکھتا تھا، لیکن ایک لڑکی کی حیثیت سے مجھے دیکھتا تھا، مجھے اس نے کبھی بیٹی کی حیثیت سے نہیں دیکھا تھا۔ میں کیونکہ اس بات سے انجان تھی، میں اسے ہمیشہ باپ کی حیثیت سے ہی دیکھتی آئی تھی، اور میں نے اس میں اپنا باپ ہی تلاش کیا تھا۔ بات اس کی اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ اس نے مجھے
پالا تھا، میں اس کی لے پالک بیٹی تھی، اور اسلام میں لے پالک بیٹی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ وہ میرے ساتھ بالکل شادی کرنے کے لیے اس بات کو لے کر کے آزاد تھا۔ میں اگرچہ ریئل میں ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی عیسائی مذہب کی تعلیم بچپن سے حاصل نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا نام ماریا ہے اور میں عائشہ نہیں ہوں۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ مجھے بتا دیتے، یہ بھی اسلام میں ہے کہ اگر آپ کسی کا بچہ لے کر کے پالتے ہو تو اسے اس کے اصل ماں باپ کے بارے میں ضرور بتاؤ۔ مجھے اس بارے میں جو ہے انجان رکھا گیا تھا، لیکن بہرحال وہ اتنی بڑی بات یا اتنا بڑا قصور نہیں تھا۔ مسئلہ تو اب میرے فیصلے کا تھا کہ کیا واقعی مجھے اس شخص کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے کہ جس کے حوالے مجھے میرا باپ 4 سال کی عمر میں کر کے چلا گیا تھا۔ اس نے اس وقت مجھے بیٹی کی حیثیت سے ہی اپنایا ہوگا، لیکن جب اس کی بیوی مری اور میں بڑی ہونے لگی تو اس کی نیت، اس کے ارادے بدلنے لگے، اور جب میں جوان ہو گئی تو اس نے اپنی نیت، اپنے ارادے کو بالکل بدل دیا، اور آج اس نے خود اس بات کا اقبال کیا ہے کہ یہ مجھے بیٹی کی حیثیت سے نہ تو مانتا ہے اور نہ ہی دیکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں؟ میں اسے شوہر کی حیثیت سے تسلیم کروں یا پھر میں اس سے باپ ہی بنائے رکھوں؟ باپ یہ میرا سگا نہیں ہے، مجھ سے شادی کر سکتا ہے، اس بات کی اجازت ہمیں اسلام دیتا ہے۔ اگر میں اسے شوہر کی حیثیت سے اب تسلیم نہیں کرتی اور اسے چھوڑ کر کے چلی جاتی ہوں تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑی احسان فراموشی ہوگی۔ کم از کم اس نے مجھے ہر دکھ درد میں، بیماری میں، تکلیف میں پالا ہے، پال پوس کر یہاں تک کیا ہے کہ آج میں فیصلہ لینے، سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی ہوں، تو لہٰذا مجھے اس بندے کا حق تو تسلیم کرنا پڑے گا، چاہے وہ حق اس کی نیت میں کوئی فطور تھا یا پھر اس کی نیت صاف تھی، یہ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا مجھے اس کا حق تسلیم کرنا پڑے گا اور میں اس کے حق سے انکاری نہیں کر سکتی۔ میں اپنی سوچوں میں مگن ہو چکی تھی، میں اندر ہی اندر اپنے آپ کے ساتھ جنگ لڑ رہی تھی۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ایک مصیبت میں ہم لوگ پہلے سے پھنس چکے ہیں، یہاں سے پتہ نہیں ہم لوگوں کی واپسی ممکن ہے یا نہیں ہے۔ ہم لوگ کب تک یہاں بیٹھ کر کے اپنی مدد آنے کا انتظار کریں گے؟ سال بھی لگ سکتا ہے، 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، اور چند دنوں میں بھی یا پھر ایک دن میں بھی ہماری مدد آ سکتی ہے، لیکن مدد آنے تک ہم لوگوں کو یہیں رہنا ہے، یہیں پر اپنا وقت گزارنا ہے، اور اس وقت گزارنے کے دوران سے ظاہری بات ہے کہ وہ ایک اچھا خاصا صحت مند انسان تھا۔ 50 سال کی عمر اتنی عمر نہیں ہوتی کہ انسان کی ہڈیاں جواب دے جائیں یا انسان جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ لاغر اور کمزور ہو جائے۔ وہ مجھ سے کہیں گنا زیادہ تگڑا تھا، مجھ سے کہیں گنا زیادہ صحت مند تھا۔ میں اگرچہ جوان تھی، خوبصورت تھی اور دکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ میرا باپ تھا اور اس نے بھی اپنے آپ کو اچھا خاصا سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ تو کیا اس کی نیت میں اگر میرے لیے فطور آ گیا تو میں اپنا بچاؤ کر سکوں گی؟ پھر میں کیا کروں گی؟ میں زیادہ سے زیادہ کوئی اینٹ اٹھا کر کے اس کے سر پہ دے ماروں گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن اگر میں نے ایسا کر دیا تو ساری زندگی کے لیے تو میں احسان فراموش کہلاؤں گی نا، کہ جس نے میری پرورش کی، مجھے دھوپ چھاؤں میں سنبھالا، مجھے پالا اور مجھے یہاں تک لے کر کے آیا، میں اس کے احسان کا بدلہ اس کی موت کی شکل میں دے رہی ہوں۔ لہٰذا ایسا میں کر نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنے اندر ہی لڑتے لڑتے ایک چیز کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ دین بھی یہی کہتا تھا، اسلام بھی یہی کہتا تھا، لے پالک کی شادی بھی جائز تھی، اس کا مجھ پر احسان بھی تھا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا بھی تھا، وہ مجھے پسند بھی کرتا تھا، اس کی خواہش بھی تھی۔ لہٰذا اب میں نے ایک ہی بات کا فیصلہ کر لیا کہ یہاں پر پتہ نہیں کب تک ہم لوگوں کو اس جزیرے پہ رہنا پڑے گا، کب تک یہی چشمے کا پانی پی کر کے، یہی سوجام پھل اور دیگر پھل کھا کر کے گزارا کرنا پڑے گا، کب تک جو ہے وہ اسی کاٹیج کے کمرے میں سونا پڑے گا، اینٹوں کے بستر پہ سونا پڑے گا۔ لیکن جب تک بھی ہے اس وقت تک تو یہ ہے کہ اگر ہم لوگ واقعی آپس میں کوئی ایسا غیر تعلق نہ بنائیں کہ جو ہمیں گناہ کی طرف لے کر کے جائے،
تو اس کے لیے تو پھر جائز تعلق یہی تھا کہ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کے ایک دوسرے کو میاں بیوی تسلیم کر لیتے. ظاہری بات ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، ہم کسی کو گواہ نہیں بنا سکتے تھے، ہماری شادی کا گواہ سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں تھا. لیکن یہ تھا کہ میں اسے قبول کرتی اور یہ مجھے قبول کرتا اور ہم لوگ جو ہے وہ ایک رشتہ ازدواج میں بن جاتے. میری طرف سے اعتراض کرنے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ مجھے اسی نے پالا تھا اور یہی میرا سب کرتا درتا تھا. اس کی طرف سے بھی اعتراض کرنے والا کوئی نہیں تھا. ہم کالونی میں بھی ہوتے تو زیادہ سے زیادہ 2-4 لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم لوگ نکاح کر لیتے. لیکن اس کی بات سچ تھی، ہم لوگوں کو نکاح میں مبارکباد کم ملنی تھی اور ہم پہ لعنتیں زیادہ ڈلنی تھی. لہٰذا اب یہی تھا کہ یہاں پر ہم صرف اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر مان کر کے، اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا سب کچھ مان کر کے، اللہ کو گواہ بنا کر کے ہم دونوں ایک دوسرے کو قبول کر سکتے تھے اور ہم دونوں کا اس طریقے سے نکاح ہو سکتا تھا. کیونکہ ہم لوگوں کو یہاں پر سوائے کلمے کے اور کوئی چیز نہیں آتی تھی. لہٰذا اب یہی تھا کہ ہم کلمہ پڑھ کے ایک دوسرے کو میاں اور بیوی تسلیم کر لیں. ہم کسی گناہ کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ اس راستے کو اختیار کر لیں. اگر ہم کسی گناہ کی طرف چلے گئے، ساری بات ہے کہ ایک شخص کب سے میرے جوان ہونے کے انتظار میں تھا اور پھر مجھ پر آنکھ لگائے بیٹھا تھا. پتہ نہیں وہ کس کے ڈر سے ابھی تک رکا ہوا تھا. اس کو خدا کا خوف تھا یا پھر وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ اگر میں نے شور مچا دیا تو کالونی میں اس کی کوئی عزت نہیں رہ جائے گی اور پتہ نہیں کیا کیا بدنامیاں اسے جھیلنی پڑیں گی. لہٰذا اس لیے اب میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اس کی بات میں ہاں ملا دینی چاہیے اور جو بات اس نے مجھے کہی تھی اس کو مان کر کے مجھے اسے اپنا شوہر مان لینا چاہیے. میں جب اتنی طویل خاموشی اور اسی ذہنی کشمکش میں رہی تو وہ امید بری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا کہ میں کیا فیصلہ کرتی ہوں. لہٰذا میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے مجھے پالا پوسا ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے، اپنی طاقت اپنی حیثیت کے مطابق سے میرا پالن پوشن کیا ہے، مجھے کھلایا پلایا ہے، مجھے جتنی تعلیم دلوا سکتے تھے وہ تعلیم بھی آپ نے مجھے دلوائی ہے. آپ ٹھیک کہتے ہیں، اسلام کی روح سے میں آپ کی بیوی بن سکتی ہوں اور آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں. ہمارا لے پالک کا رشتہ ہے. باقی یہ ہے کہ میں اتنا جانتی ہوں کہ اسلام کی روح سے بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتے. لیکن سچویشن اب ایسی ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس گواہ موجود نہیں ہے. اس لیے اب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی ذات کو حاضر ناظر مان کے ایک دوسرے کو میاں بیوی قبول کریں. مجھے 3 کلمے آتے ہیں اور آپ کو بھی 3-4 کلمے آتے ہیں. لہٰذا یہی پڑھ کر کے ہم ایک دوسرے کو میاں بیوی کی حیثیت سے قبول کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنا ازدواجی سفر جو ہے ہم لوگ یہاں سے آغاز کریں گے. وہ میرے اس جواب سے خوش ہو گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو. باقی یہ ہے کہ میں اگر تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو تو گواہ واقعی اس وقت تو ہمارے درمیان اللہ کی ذات ہے. لیکن اگر ہم لوگ یہاں سے نکل گئے تو ہم پہلی بات یہ ہے کہ جب تک ہم لوگ کالونی میں جائیں گے وہاں ہم کسی کے آگے اس بات کو شو نہیں کریں گے کہ ہم لوگ جو ہے وہ میاں بیوی کے رشتے میں بن چکے ہیں اور ہم دونوں جو ہیں وہ اب میاں بیوی ہیں. میں جلدی سے جلدی مکان بیچ کر کے یہاں سے نکلنے کی کروں گا اور پھر پنجاب کی طرف ہم لوگ چلے جائیں گے اور وہاں پر جا کر کے ہم ایک علیحدہ زندگی بسر کریں گے اور وہاں پر ہم میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے اور ہمیں کوئی بھی منع کرنے والا نہیں ہوگا. یہ تو اسی شکل میں ظاہری بات ہے ممکن تھا کہ جب ہم لوگ یہاں سے نکل پاتے. لہٰذا اس روز ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کے 2 رکعت نماز نفل اپنی اپنی جگہ ادا کیے. اللہ تعالیٰ سے اس بات کے لیے دعا مانگی اور میں نے جو کلمے مجھے آتے تھے وہ پڑھ کر کے اور اس نے جو کلمے اسے آتے تھے اس نے پڑھ کر کے مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لیا اور میں نے اسے اپنے نکاح میں قبول کر لیا. ہمارا حجاب اور قبول ہو گیا اور ہم دونوں کا نکاح ہو گیا. تھوڑی سی دل میں خلش ضرور تھی کہ اگر گواہ ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن چلو یہ بات بھی ٹھیک تھی کہ بعد میں ہم یہاں سے اگر نکل گئے تو اپنے اس نکاح کا اعلان کر دیں گے. اس روز سے ہم دونوں کی حیثیت بدل گئی تھی. اب ہم لوگ لے پالک بیٹی اور لے پالک باپ کی حیثیت سے نہیں تھے بلکہ ہم دونوں اب میاں بیوی کی حیثیت سے وہاں پر رہ رہے تھے.
کچھ دن اسی طریقے سے ہمیں وہاں پر بیت گئے اور ایک دن ایک کشتی جو تھی وہاں سے اس کا گزر ہوا. ہم لوگوں نے شور مچا کر کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو ان لوگوں نے ہماری بات سن لی. اتفاق کی بات یہ تھی کہ وہ بھی کراچی کی طرف ہی جا رہے تھے، لہٰذا ہم لوگوں نے انہیں اپنے حالات بتائے اور ہم لوگ ان کے ساتھ ہو لیے. ہم لوگ اس کشتی پر سوار ہو گئے. ان لوگوں نے ہمیں کراچی بندرگاہ پہ اتار دیا اور ہم لوگ جو ہے وہاں سے اتر کر کے اپنی کالونی میں آ گئے. کالونی کے لوگ بھی ہمیں دیکھ کر کے حیران ہو گئے، کیونکہ ان کے نظریے میں یا تو ہم لوگ مر چکے تھے یا پھر ہم لوگ سمندر میں غرق ہو کر کے رہ گئے تھے یا پھر ہم لوگ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے تھے. بہرحال ان کی باتوں کا ہم نے گول مول سا جواب دیا اور انہیں اپنے زندہ بچ آنے کی کہانی جو ہے وہ ہم لوگوں نے کیسے سنائی. اتنے میں اس نے یعنی میرے شوہر نے اب واقع ہی ایک بندے سے بات کر لی تھی جو کہ پراپرٹی ڈیلر کا کام کرتا تھا، لہٰذا اس مکان کو جو کہ ہمارا وہاں پہ مکان تھا، اگرچہ وہ اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا، ایک بسیدہ سا 2-3 کمرے کا مکان تھا، لیکن اسے وہاں اس جگہ پر بیچ دیا گیا. وہ سارا پیسہ لے کر کے میرا شوہر جو ہے اب میرے پاس آ گیا تھا اور اس نے مجھے وہاں سے چلنے کے لیے کہا تھا. ہم لوگوں نے ان کالونی والوں کو یہ تو نہیں بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے کیا کر دیا ہے یا ہم لوگ کس نئے رشتے میں منسلک ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم لوگوں نے وہاں سے ان لوگوں سے میل ملاقات کی اور آخری بار ان لوگوں سے الوداع کہہ کر کے ہم لوگ جو ہے پنجاب کی طرف روانہ ہو گئے. میرے اس پرانے باپ اور نئے شوہر کی پنجاب میں بھی کچھ لوگوں کے ساتھ الیکس لیک تھی جو کہ کافی پرانی تھی اور اس الیکس لیک کو بھی 15 سے 20 سال ہو چکے تھے، لہٰذا ان لوگوں کو تلاش کرنے میں ظاہری بات ہے کہ ہمیں وقت لگا، لیکن ان میں سے ایک بندہ ہمیں مل گیا. اس بندے نے ہمیں فی الحال تو رینٹ پہ گھر دلایا اور رینٹ پہ گھر لے کر کے ہم لوگ وہاں پر رہنے لگے اور اس نے باقاعدہ ایک فیکٹری میں میرے شوہر کو کام بھی دلوا دیا. کچھ ہی عرصے میں ہم لوگوں نے ایک بکتا ہوا مکان جو کہ ہمارے اپنے ارینج کے اندر تھا وہ لے لیا اور پھر میرا جو شوہر تھا وہ اسی فیکٹری میں کام کرنے لگا اور ہم لوگ اپنے مکان میں رہنے لگے. ہم لوگ کراچی سے ساہیوال آ گئے تھے اور اب یہاں پر کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو ہمارا جاننے پہچاننے والا تھا یا ہمیں پہچانتا ہو. یہاں پر ہم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ہی تھے اور تمام لوگوں کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ میاں بیوی ہیں. یہاں پر آ کر کے میرے شوہر نے اپنے اور میرے دل کی تسلی کے لیے ایک مرتبہ پھر جو ہے ہمارا نکاح جو ہے وہ یہاں پہ مسجد میں کروایا گیا تھا، کیونکہ ہم نے ایسا کہا تھا کہ ہمارا کوئی سرپرست نہیں تھا. جس وقت ہم نے نکاح کیا تھا تو قاضی صاحب نے یہاں پر محلے کے بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم لوگوں کا نکاح کر دیا تھا، جس میں مجھے بھی یتیم لکھا گیا تھا اور میرے شوہر کا بھی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہی چیزیں لکھی گئی تھیں. جب تمام لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہوا تو اب صحیح پوچھیں تو میرے دل کو اب تسلی ہوئی تھی اور اب میں اپنے آپ کو واقعی اس شخص کی بیوی جو ہے وہ دل سے ماننے لگی تھی. پہلے ایک خواہش تھی جو کہ میرے اندر تھی، لیکن اب میں نے دل سے اس شخص کو اپنا شوہر مان لیا تھا اور پھر یہ شخص جو ہے میرا شوہر بن کر کے میری زندگی میں آ گیا تھا. اسی طریقے سے ہم لوگ وہاں پر ساہیوال میں رہنے لگے اور اب ہم میاں بیوی کی حیثیت سے ہی رہنے لگے اور میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے رہتے ہم اپنی زندگی میں خوش تھے. میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ میری شادی اگر کسی اور جگہ ہو جاتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا، میں اتنی خوش ہوتی یا نہ ہوتی. یہ شخص واقعی میرا شوہر بن کر کے میرا کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خیال رکھنے لگا تھا اور پھر ایسی طریقے سے ہماری شادی کو 4 سے 5 سال کا عرصہ گزر گیا. اس دوران میں 2 بچوں کی ماں بن گئی اور اب تو ایسا تھا کہ میں اپنی پچھلی زندگی کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا یا غلط فیصلہ کیا تھا. یہ فیصلہ تو کہانی سننے والے کریں گے کہ میں نے جو اپنی زندگی میں فیصلہ کیا تھا یہ مجھے کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب کے بارے میں اگر میں بات بولوں تو ایک گھر ہے، میرا شوہر ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے، میرے 2 بچے ہیں، میں ایک اچھے طریقے سے گھر گرہستی چلا رہی ہوں، ایک ہاؤس وائف کی طرح میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو فیصلہ کیا تھا وہ ٹھیک تھا. آپ لوگ باقی اپنا ارادہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اگر میری شادی اس کے ساتھ نہ ہو کر کے کسی اور کے ساتھ ہوتی تو وہ درست رہتا. امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس کہانی کو دیکھیں. دوستو بات یہ ہے کہ میرا کام ہے کہ میں سماجی مدعے، اس معاشرے میں ہونے والی باتیں اپنی کہانیوں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی سمجھ ابھی ہم لوگوں کو نہیں ہے.
ہم لوگ دینی اور دنیاوی تعلیم سے جو ہے وہ بہت پیچھے ہیں، جہالت ہے تو وہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ بہت سے دوست اس بات کا سوال بھی کریں گے کہ جناب آپ کی اس کہانی میں اس نے وہ بیٹی پال رکھی تھی اور اس پالی ہوئی بیٹی کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، وہ اسے باپ مانتی تھی، وہ اسے بیٹی مانتی تھی۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق سے کسی بھی قاری سے، مفتی سے، بندے سے جا کے اگر آپ اس بارے میں فتویٰ لیں گے نا کہ ایک بندے نے ایک لڑکی کو پالا پوسا، جوان کیا اور پھر خود اس سے شادی کر لی، تو وہ یہی کہیں گے کہ یار یہ ہے تو تھوڑا برا، لیکن دین اور اسلام میں اس کی اجازت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے اس شادی سے منع نہیں کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ آئندہ بھی اسی طریقے کی کہانیاں سنتے رہیں گے۔ معاشرتی مسائل لے کر کے آپ کی طرف آتا رہوں گا، معاشرے کی آپ بیتی جگ بیتی سٹوریاں میں آپ لوگوں کو سناتا رہوں گا۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ کہانی میں کوئی بھی جگہ، کوئی بھی نام، کردار محض اتفاقیہ ہے۔ کہانی جو ہے وہ 100% ذاتی میں اپنے ذہن سے کریٹ کرتا ہوں، اس لیے محض کوئی نام یا کوئی کردار اتفاقیہ طور پہ اگر مل جائے تو یہ ایک اتفاق ہوگا۔ کہانی 100% میری ذاتی کریشن ہے، میرے اپنے ذہن کی پیداوار ہے، اس لیے اس کہانی کا کوئی نام کردار، یہ سب فرضی نام ہیں، فرضی کردار ہیں۔ صرف ایک کہانی ہوتی، ایک پیغام ہوتا ہے جو آپ تک کہانی کے ذریعے سے پہنچانا ہوتا ہے، اور اس کے لیے میں جو ہے وہ نام، مقامات اور جگہ کا انتخاب کر کے ایک کہانی کو ترتیب دیتا ہوں۔ اور کہانی وہی ہوتی ہے جو ہمارے جگ میں چل رہی ہوتی ہے، جو معاشرے میں چل رہی ہوتی ہے، جو ہم لوگ محسوس کرتے ہیں اور جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، اسی کے مطابق سے کہانی کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ آئندہ ایسی اگر کہانیاں آپ نے دیکھنی ہے تو اچھا فیڈ بیک دیجیے، ایسی کہانی سننا چاہتے ہیں تو۔ بہت سے معاشرتی مسائل کو لے کر کے انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ کی خدمت میں اسی طریقے کی کہانیاں پیش کریں گے۔ تو آج کی کہانی سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔